السلام علیکم یا علیہ السلام مدد تمام مومن اہل ولایت کو میری طرف سے، اور تمام مومنین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے علی بن صالحہ تالقانی کا واقعہ۔ روایات میں ملتا ہے کہ ہارون رشید نے علی بن صالحہ تالقانی کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بادلوں پہ بیٹھ کے اپنے وطن واپس آئے تھے، کیا یہ واقعہ سچ ہے کہ تم چین سے بیٹھ کے تالقان میں آئے تھے، وہ بھی بادلوں پہ بیٹھ کے؟ تو وہ علی بن صالحہ تالقانی کہتا ہے بالکل یہ سچ ہے۔ تو پھر ہارون رشید بول کے کہتا ہے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور تم کیسے چین سے اپنے وطن بادلوں پہ بیٹھ کے آئے؟ علی بن صالحہ کہتا ہے کہ ایک دن میں سمندر میں سفر کر رہا تھا اپنی کشتی پہ بیٹھ کے، کہ جیسے ہی کافی گہرائی تک میری کشتی گئی تو میری کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی اور میں ایک تختے پر پڑا رہا، اور جیسے ہی میں نے دیکھا میں ایسے ایک جگہ پہ پہنچا کہ جس کے کنارے پر ایک خوشنما باغ تھا۔ جیسے ہی میں سفر کرتا ہوا اس باغ میں پہنچا تو میں ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے ایک عجیب آوازیں سنی۔ کہتا میں نے اٹھ کے دیکھا تو دو گھوڑے جو تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے گھوڑے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب میں ان کے قریب گیا تو وہ مجھے دیکھ کر تیزی سے سمندر میں چلے گئے۔ اب جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں پھر سے درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عجیب پرندہ ہے جو میری طرف آیا ہے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے۔ میں جیسے ہی چھپتا چھپاتا ہوا اس پرندے کے پاس گیا تو وہ پرندہ میری طرف سے اٹھ کر آگے آگے چلنا شروع ہو گیا۔ اب جیسے ہی میں اس کے قریب قریب جانے لگا تو وہ ایک غار کی طرف گیا۔ میں بھی جب اس کے پیچھے پیچھے گیا تو وہ مجھے دیکھ کر آسمان کی طرف پرواز کر گیا، اور میں جب اس غار کے قریب گیا تو میں نے وہاں پر تسبیح و تحلیل کی آواز سنی، قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنی۔ میں بہت خوف زدہ تھا اور پریشان بھی تھا کہ اچانک مجھے غار سے آواز آئی کہ علی بن صالحہ اندر آ جاؤ۔ وہ اتنی خوشنما آواز تھی کہ میں خوف میں بھی تھا، پھر بھی میرا دل چاہا کہ میں اندر جاؤں۔ وہ کہتا ہے میں جیسے ہی غار کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کھدر پوش شخصیت جو ہے وہ تشریف فرما ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اے علی بن صالحہ، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری کشتی جو تھی جب ٹوٹ کے بکھری، میں اس واقعے کو جانتا ہوں۔ جب تم باغ میں داخل ہوئے میں اس واقعے کو بھی جانتا ہوں، اور جب تم نے دو گھوڑوں کو لڑتے ہوئے دیکھا میں وہ بھی جانتا ہوں۔ تم نے ایک عجیب پرندہ دیکھا میں وہ بھی جانتا ہوں۔ علی بن صالحہ، لہٰذا تم خوف کے امتحان میں، بھوک کے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو۔ علی بن صالحہ میرے قریب آؤ۔ علی بن صالحہ کہتا ہے میں جیسے ہی ان کے قریب گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی، تمہیں بھوک جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے جی بالکل، میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ بھی کھایا نہیں ہے۔ انہوں نے جیسے ہی اپنے ہونٹوں کو جنبش دی کہ ایک خوان جو تھا وہ حاضر ہوا کھانے کا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اے علی بن صالحہ، خدا کا رزق جو ہے وہ تناول فرماؤ۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد مجھ میں کچھ طاقت پیدا ہوئی تو میں اٹھا، تو وہ بزرگوار جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ اے علی بن صالحہ، کیا اب تم یہاں پہ رہنا چاہتے ہو یا واپس اپنے وطن جانا چاہتے ہو؟ علی بن صالحہ بول کے کہتا ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ابھی یہاں سے سفر کر کے اپنے وطن واپس جاؤں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس بزرگ نے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ ادا کرنے کے بعد پھر انہوں نے دعا کی کہ 3
بادل جو ہیں وہ غار کے قریب آ گئے۔ پہلے سے سوال کیا، اس نے بھی اپنی جگہ جانے کا بتایا اور وہ روانہ ہو گیا۔ دوسرے سے سوال کیا، وہ بھی اپنی جگہ پر روانہ ہو گیا۔ تیسرے سے جب اس بزرگ نے پوچھا کہ تمہارا سفر کرنے کا کہاں کا ارادہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے تالکان جانا ہے۔ تو پھر اس بزرگ نے کہا کہ اس مومن کو بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ اور جب میں اس بادل پر سوار ہوا تو میں نے محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بزرگ تم کون ہو؟ تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ میں اس زمین پر خدا کی حجت ہوں، میرا نام امام موسیٰ کاظم ہے، میں تمہارا امام ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور امام کی زیارت کی۔ پھر اس کے بعد جب میں اپنے وطن پہنچا تو میں اپنے گھر گیا، تو پھر میں صحیح سلامت اپنے گھر گیا۔ تو اس کے بعد یہ واقعہ اتنا مشہور ہو گیا کہ ہر کوئی امام علیہ السلام کی بیعت کرنے لگا۔ اور جب ہارون رشید نے یہ واقعہ سنا تو اس کو گمان ہونے لگا کہ اگر یہ واقعہ اور مشہور ہو گیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی فضیلتیں اور بڑھ جائیں گی، لہٰذا اس نے جلاد کو حکم دے کر علی بن صالحہ کی گردن اڑوا دی، اس کو شہید کروا دیا۔ محمد والے محمد سے یہی دعا ہے کہ مولا پاک ہماری محمد والے محمد کی ہمیں زیادہ سے زیادہ معرفت عطا فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ولایت علی علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائیں، کہ جس طرح ان کے محب چاہنے والے تھے ہمیں بھی مولا اسی طرح چاہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم یا قائم آل محمد۔